السلام علیکم دوستو، کہانی سیاہ افرید کا تیسرا پارٹ پیش خدمت ہے۔ میز کے پیچھے کرسی موجود تھی، لیکن کرسی پہ بیٹھنے والا اسٹیشن ماسٹر غائب تھا۔ اچانک میری نگاہ زمین پہ پڑی۔ خون کی پتلی سی لکیر زمین کے پیچھے سے ہوتی ہوئی باہر کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی رائفل پہ گرفت مضبوط کر دی۔ اچانک باہر سے تربت سنگھ کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں بدحواسی کے عالم میں باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ باہر کا منظر خوفناک تھا۔ وہ سیاہ رنگ کا تقریباً 6.5 فٹ لمبا چیتا تھا، جو تربت سنگھ سے لپٹا ہوا تھا اور اس کے مریل جسم کو زمین پہ گرانے کی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ رائفل کو نال کی جانب تھاما اور اس کا بٹ چیتے کے جسم پہ مارنا شروع کر دیا۔ وہ بلبلا کے چیختا ہوا میری جانب مڑ گیا۔ خدا کی پناہ، اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ نوکیلے دانت بھیانک انداز میں باہر کو نکلے ہوئے تھے اور منہ سے بدبوؤں کے بھپکے اڑ کے میرے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ مجھے اپنا آخری وقت قریب دکھائی دینے لگا۔ نجات کا کوئی راستہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ہم اس درندے سے فرار ہو کر بھلا کہاں جا سکتے تھے؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میری موت کا وقت بھی ابھی دور تھا۔ تبھی مجھے ٹرین کی وسل کی آواز سنائی دی، لیکن درندہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا پہلا وار میں نے اپنی رائفل پہ روکا، لیکن دوسرے پنجے نے میری برساتی کو ادھیڑ ڈالا۔ برساتی تو پھٹ گئی، لیکن کپڑے کا زیادہ تر حصہ اس کے پنجوں میں پھنس گیا۔ وہ غیظ اور غضب کے عالم میں کپڑے کو جھنجھوڑنے لگا۔ بدبخت تربت سنگھ ایک جانب کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت موجود نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے میری مدد کرتا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا پیشاب خطا ہو گیا تھا، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ انجانے میں ہم دونوں جس مصیبت میں آپ پھنسے تھے، وہ بڑے بڑوں کو بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ چیتے نے کپڑے کو اچھی طرح جھنجھوڑنے کے بعد غیظ اور غضب کے عالم میں میری جانب دیکھا۔ ابھی وہ میری جانب بڑھنے بھی نہیں پایا تھا کہ ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ چیتے نے حیرانگی کے ساتھ ٹرین کی جانب دیکھا، پھر اس کی گونج اور دار آواز اور لوگوں کے شور کو سن کے گھبرا گیا اور غراتا ہوا اسٹیشن کے ساتھ موجود جنگل کی جانب بھاگ گیا۔ میں نے اطمینان کا طویل سانس لیا اور ٹرین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ پلیٹ فارم پر آ کے رک گئی تھی۔ چکوری کے اسٹیشن پہ اترنے والا واحد مسافر میرا بیٹا توقیر تھا۔ اس کے اترتے ہی گاڑی نے وسل دی اور آگے بڑھ کی جانب روانہ ہو گئی۔ توقیر بھاگ کے مجھ سے آ لپٹا۔ کچھ برساتی کے چتھڑے دیکھ کر حیران لہجے میں پوچھنے لگا، یہ کوئی نیا فیشن ہے؟ اور جب میں نے اسے حالات کے متعلق تفصیل سے بتایا تب وہ بھی کانپ کر رہ گیا۔ تربت سنگھ نے توقیر کا سامان اٹھایا۔ ہم تینوں اسٹیشن سے باہر کی جانب چل دیے۔ اسٹیشن ماسٹر یا باقی عملے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تانگا باہر موجود تھا۔ ہم نے سامان ایڈجسٹ کیا اور تانگے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں تانگا ہوا سے باتیں کرنے لگا تھا۔ میں نے توقیر کو چکوری گاؤں پہ نازل آفت کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ تفصیل بتاتے ہوئے جب میری نگاہیں سڑک کے پار جنگل کی جانب گئیں، تب میں نے وہاں سیاہ رنگ کے چیتے کی معمولی جھلک دیکھی۔ وہ ہمارے تعاقب میں تھا۔ مجھے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوا اور میں نے تربت سنگھ کو تانگے کی رفتار تیز کر دینے کا حکم دیا اور اپنی رائفل تانگے کی سیٹوں کے نیچے دبے ہوئے تہہ خانے میں رکھ دی۔ جب ہم ریسٹ ہاؤس میں پہنچے تب رات کے 8 بج رہے تھے۔ پورا گاؤں سنسان پڑا تھا، اس لیے جگت کو تانگا واپس کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہم نے تانگے کو ریسٹ ہاؤس کے اندر کھڑا کیا اور اپنے کمروں کی جانب چل دیے۔ میں نے وضو بنایا اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران ہماری گفتگو کا موضوع آدم خوری رہا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے اپنے بستر درست کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی آنکھ بھی نہ لگی پائی تھی کہ باہر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جھٹکے کے ساتھ اٹھ کے کھڑکی کھولی
گھوڑا اب بھی متواتر ہنہنا رہا تھا۔ صحن میں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن گھوڑے کی بے چینی اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ کسی خطرے کی وجود کی موجودگی کو محسوس کر چکا ہے۔ اب وہ رسی توڑانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ پھر مجھے پرہول سناٹے میں چیتے کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ کہیں قریب ہی موجود تھا۔ آواز سن کر گھوڑا مزید اچھلنے کودنے لگا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں جھٹکے کے ساتھ پیچھے کی جانب مڑا تو توقیر سامنے کھڑا خالی خالی نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نگاہوں میں عجیب قسم کی اجنبیت کی جھلک دکھائی دی۔ میں نے اسے ہم کلام کرتے ہوئے کہا، توقیر تم اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ، آدم خور جانور باہر موجود ہو۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میں اپنی بندوق بھی تانگے کی سیٹوں کے نیچے چھوڑ آیا ہوں۔ وہ اب بھی خالی خالی نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، پھر کمرے کے دروازے کی جانب چل دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا، دروازے کھولنے کی کوشش نہیں کرنا، باہر آدم خور موجود ہے۔ اس نے اب بھی میری بات کی جانب دھیان نہیں دیا اور کنڈی کھول دی۔ میں نے تیر کی مانند آگے بڑھ کے اسے کمر سے تھاما اور دھکیل کر کمرے کے درمیان کھڑا کر دیا، پھر جلدی سے کنڈی واپس اوپر چڑھا دیا۔ اب جو میں نے مڑ کے توقیر کی جانب دیکھا، تب مجھے احساس ہوا میرے دوست آصف کی شرارت تھی۔ توقیر کی آنکھوں کے ڈھیلے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میں نے اسے بازو سے تھام کے بستر کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا، توقیر یہاں بستر پہ بیٹھو، لیکن اس نے اپنے بازو کو جھٹکے کے ساتھ چھڑایا اور دوبارہ دروازے کی جانب جانے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے بازو پہ اپنی گرفت مضبوط کر دی، لیکن اس کی طاقت میں 2 گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ گھما کے مجھے بستر کی جانب پھینک دیا۔ میں دھماکے کے ساتھ چارپائی پہ گرا۔ میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے کیونکہ میرا سر دیوار کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ پھر مجھے کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی اور میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی دھپ کی آواز کے ساتھ کوئی صحن میں کودا۔ گھوڑا بری طرح ہنہنایا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ توقیر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ اس اثنا میں کمرہ کا دروازہ عبور کر کے برآمدے تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسے کمر سے تھاما اور دوبارہ کمرے کی جانب کھینچنا شروع کر دیا۔ میری نگاہ مختصر وقفے کے لیے صحن کے درمیان تانگے پہ پڑی۔ سیاہ چیتا صحن میں موجود تھا اور گھوڑے کی گردن میں دانت گاڑے اس کا خون پینے میں مصروف تھا۔ توقیر نے مجھ کو دھکا دے کے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ میں سنبھل گیا، اسی لیے پوری طاقت صرف کر کے اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ میں نے اسے بستر پہ پٹکا اور جھٹکے کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ مجھے اس تمام عمل کے دوران کافی محنت کرنی پڑی تھی، اس لیے میرا سانس پھول گیا، لیکن توقیر کے جسم میں موجود آصف ویسے ہی تازہ دم تھا۔ میری کنڈی لگاتے ہی وہ دوبارہ اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اب باہر آدم خور چیتا نہ جانے کیا کرتا پھر رہا تھا اور اندر آصف زدہ توقیر کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ سچویشن عجیب و غریب تھی۔ اگر میں توقیر کو کور کر لیتا تب آدم خور چیتے کے ساتھ نمٹ سکتا تھا، اور توقیر سے نمٹنے کا مختصر حل آخرکار مجھے سوجھ ہی گیا۔ میرے دروازے کو کنڈی لگاتے ہی وہ اچھل کے دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں موجود اٹیچ باتھ کا دروازہ کھولا اور توقیر کو دھکا دے کے باتھ روم کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مجھے میرے مقصد کی کامیابی سے روکنے کے لیے، لیکن اگر میں ناکام ہو جاتا تو میں آصف کامیاب ہو جاتا، اور اس کی کامیابی میرے بچے کی موت میں پوشیدہ تھی۔ اس لیے میں بھی ضدی سانڈ کی طرح زمین پہ قدم جمائے اسے آگے کی جانب دھکیلتا رہا۔ آخرکار اسے باتھ روم میں بند ہونا ہی پڑا۔ تب میں نے جھٹکے کے ساتھ دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا دی اور اطمینان بھرا سانس لینے کے بعد میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور صحن میں جھانک کر دیکھا۔ باہر کا منظر میرے توقع کے خلاف تھا۔ گھوڑا صحن کے درمیان میں لیٹا تڑپ رہا تھا، جبکہ تربت سنگھ کے کمرے کا دروازہ اندر کی جانب گرا ہوا تھا۔ وہ خود صحن میں موجود ریسٹ ہاؤس کے گیٹ پہ پاس کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چیتا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یقیناً وہ کسی بھی لمحے حملے کی پوزیشن اختیار کیے ہوئے تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں سوجھا۔ میں نے کمرے میں
ایک جانب پڑی پیتل کی ہانڈی اور چمچہ اٹھایا اور زور زور سے ڈھول کی صورت میں بجانا شروع کر دیا۔ گھمگیر خاموشی میں ہانڈی کی آواز بم سے کم محسوس نہ ہوئی۔ چیتے نے گھبرا کے کھڑکی کی جانب دیکھا اور میں نے ہانڈی کو اٹھا کے صحن کے درمیان میں پھینک دیا۔ وہ شور شرابے سے اس حد تک خوفزدہ ہوا کہ چھلانگ مار کے اس نے جب دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی تب دھماکے کے ساتھ دوبارہ زمین پہ آ گرا۔ میری نگاہیں تربت سنگھ پہ مرکوز تھیں اور میں صدقے دل سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن حرکت کرنے کے بجائے وہ اچانک ہی گندم کی بوری کی طرح زمین پہ ڈھہ گیا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ کھانے کے برتن چیتے کی جانب پھینکنے شروع کر دیے۔ صحن میں ہلچل مچ گئی۔ چائے کی پیالیاں تو چیتے کی دم کے پاس جا کے چکنا چور ہو گئیں۔ اس نے دوبارہ چھلانگ لگائی۔ اس دفعہ وہ دیوار چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا۔ میرا یہ عمل سراسر حماقت پہ مبنی تھا۔ چیتا طیش میں آ کے تربت سنگھ پہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ مجبوراً کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے اس غلط عمل کو بھی اس نے میرے حق کے مطابق ڈھال دیا۔ ہوش حواس کی دنیا میں واپس آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ باتھ روم کا دروازہ زور زور آواز میں دھڑایا جا رہا تھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ صحن کا رخ کیا۔ گھوڑا اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک سائڈ پہ لگے نل کو کھولا اور چلو میں پانی بھر کے گیٹ کے پاس بے سود پڑے تربت سنگھ پر انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر خالی نگاہوں سے میری جانب دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اس کی نگاہ گھوڑے پہ پڑی اسے تمام حالات یاد آ گئے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور خوفزدہ نگاہوں سے صحن کا جائزہ لینے لگا۔ جس کی تلاش ہے وہ بھاگ چکا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ دیکھ کے مزید ہنسی آ رہی تھی کہ اس کا پیشاب اس مرتبہ بھی خطا ہو گیا تھا، یعنی ایک ہی دن میں 2 دفعہ۔ میں اسے کپڑے بدل کر اپنے کمرے میں آنے کا حکم دینے کے بعد صحن میں موجود نلکے کے پاس بیٹھ کے وضو کرنے لگا۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ میں نے لکڑی کی الماری کو کھولا، اندر سے کپڑوں میں مدفون قرآن شریف نکال کے کپڑے کو کھولنے لگا۔ اتنی دیر میں تربت سنگھ کپڑے بدل کے میرے کمرے میں آ چکا تھا اور حیرانگی کے ساتھ مجھے قرآن مجید کو چومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تربت سنگھ، اب تمہارا میرا ساتھ دینا ہوگا۔ باتھ روم کا دروازہ کھولو، اندر موجود توقیر کو مضبوطی سے پکڑ کر رسی سے باندھ دو۔ اس نے حیرانگی کے ساتھ مجھے دیکھا۔ ظاہر ہے میرے حکم کی گہرائی کو جان نہیں سکا تھا، اس لیے تفہیمی نگاہوں سے میری جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ دراصل اس میں آدم خور چیتے کی روح حلول کر گئی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھڑک کے کمرے کی باہر کی جانب بھاگنے کے لیے پر تولنے لگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اسے بازوؤں سے پکڑو اور کہا، مذاق کر رہا ہوں یار، تم تو سنجیدہ ہو گئے۔ توقیر کو دورہ پڑتے رہتے ہیں، آج بھی اس پہ دورہ پڑا ہے اور اس کا دورے کا علاج اس کتاب میں موجود ہے، لیکن لڑکا قابو سے باہر ہے، اس لیے تم اسے پکڑ کے قابو میں رکھنا، میں کچھ عمل کر کے اسے مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس سامان باندھنے والی رسی موجود تھی، وہ میں نے تربت سنگھ کے حوالے کی اور باتھ روم کا دروازہ جھٹکے سے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ باتھ روم سے باہر نکلا۔ میں نے اور تربت سنگھ نے فوراً اسے قابو کر لیا، پھر ہم دونوں اسے رسیوں سے باندھنے لگے۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ہم نے اسے اچھی طرح باندھ کے کمرے کے درمیان لٹا دیا۔ اب میں نے سر پہ ٹوپی پہنی اور قرآن مجید کھول کے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ توقیر نے بری طرح تڑپنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے جھاگ اور تیزی سے بہنے لگا۔ جیسے جیسے تلاوت اپنی منزل پوری کر رہی تھی، ویسے ویسے توقیر کے جسم میں زلزلے کی کیفیت نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ فوراً باہر کی جانب چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں داخل ہوا تب اس کے ہاتھوں میں گلاس موجود تھا۔ میں نے پانی پہ دم کیا اور اس کے چھینٹے توقیر کے چہرے پہ مارنے شروع کر دیے۔ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ گولی کی مانند لگ رہے تھے۔ اب اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں سورہ جن پڑھنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسب
بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے گلاس پہ دم کیا اور گلاس اٹھا کے توقیر کے منہ سے لگایا۔ اس کا جسم سردی کے باوجود پسینے میں نہایا ہوا تھا، اس لیے پانی گھٹاگھٹ پی گیا۔ میں متواتر سورہ جن کی تلاوت کرتا رہا۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آہستہ آہستہ ان میں شناسائی پیدا ہونے لگی۔ پھر وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میں نے اسے بستر پہ لیٹنے کا حکم دیا اور خود تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔